ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میری آواز تیز آ رہی ہے۔ آج دوپہر میں کھانا نہیں کھایا تھا یا رات کی بھوک لگ گئی ہے؟ شام کی بھوک لگ گئی ہے؟ نہیں جی، تو پھر زور سے پڑھے وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنا کرتے ہیں۔ مگر آج میں نے درود پاک کے بارے میں جو آپ کو روایت سنانی ہے نا، اس میں بڑا ہی زبردست اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بھی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کا ہے۔ سناؤں واقعہ؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ پہلے تو مجھے بتائیں، ہرن کس کس نے دیکھا ہے؟ ارے واہ، اتنے سارے بچوں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ۔ کہاں پر دیکھ لیا بھائی؟ مور تو ہم دکھا دیتے ہیں اپنے سلسلے میں، لیکن یہ ڈیئر آپ نے کہاں دیکھ لیا؟ کہاں دیکھا ہے؟ کون بتائے گا جی؟ کہاں دیکھا ہے؟ اس کو مائک دو بھائی، گڑیا کو مائک دو۔ کہاں دیکھا ہے؟ زو میں۔ چلیں جی، واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ہماری مدنی منی نے زو میں دیکھا ہے۔ چلیں جی، کہ ایک بار ایک شکاری نے ڈیئر کا شکار کیا، اس ہرن کو پکڑ لیا۔ اب جیسے ہی ہرن کو پکڑا، اس کو پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ چلتے 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 اس شکاری کا گزر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے ہوا۔ جب ہرن نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرن کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی قوت عطا کی، طاقت عطا کی۔ وہ ہرن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس شکاری سے کہہ دیجئے یہ کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے، کیونکہ قریب ہی ایک پہاڑ پر غار میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ اس وقت بہت شدید بھوکے ہیں۔ آپ اس شکاری سے کہہ دیجئے یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، جیسے ہی یہ مجھے چھوڑے گا میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اب یہاں پر اس واقعے میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کا بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسی قوت عطا فرمائی تھی کہ جانور بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرن سے پوچھا، اے ہرن، یہ بتا کہ اگر تجھے چھوڑ دیا جائے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو لوٹ کر واپس آ جائے گی؟ کسی شکاری نے اگر کسی شکار کو چھوڑ دیا تو وہ لوٹ کر واپس آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ اگر آپ نے جناب کسی کبوتر کو پکڑا، کسی چڑیا کو پکڑا، ویسے تو پکڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر پکڑ لیا اور اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے تو کیا لوٹ کر واپس آتا ہے؟ نہیں آتا، وہ تو بھاگ جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرن سے پوچھا کہ اگر تو لوٹ کر واپس نہیں آئی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو وہ ہرن عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں لوٹ کر واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا نام تو سنتا ہے لیکن آپ کا نام سننے کے باوجود درود پاک نہیں پڑھتا۔ یہ تو کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنتا ہے لیکن درود پاک نہیں پڑھتا۔
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سننا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر واقعہ تو کمپلیٹ کر لوں۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس ہرن نے یہ گارنٹی دی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری کو حکم دیا کہ اس ہرن کو چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گی۔ اچھا، شکاری یہ تھا تو غیر مسلم، مسلمان نہیں تھا، لیکن جب اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہرن کی گفتگو سنی، آپس میں دونوں کی کنورسیشن سنی، تو وہ دیکھتا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ یہ ہرن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ اس نے اس ہرن کو چھوڑ دیا۔ ہرن گئی اور تھوڑی دیر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ اب جب واپس آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہو اور میرے محبوب سے کہو کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت تمہاری امت اسی طریقے سے تمہارے حوالے کر دے گا جس طریقے سے یہ ہرن اپنے بچوں کے پاس سے لوٹ کر واپس آئی ہے۔ یہ سارا ماجرا وہ غیر مسلم بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ایک ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باتیں کی، آپ نے اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا، اچھا پھر اس سے گفتگو کی، تو وہ ہرنی نے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا، سمجھ لیا، اور اس کو چھوڑا گیا تو یہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ جب یہ سارا واقعہ اس غیر مسلم نے دیکھا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے پیارے بچوں، اس واقعے میں ہمیں بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ دو مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ یہ جانوروں کی بولیاں بھی سنتے تھے اور سمجھ لیا کرتے تھے، انڈرسٹینڈ کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس واقعے میں کیا سیکھنے کو ملی کہ ہم جب بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنیں تو کیا پڑھیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے نا، تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ انصار اور مہاجرین، یہ لفظ آپ نے سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ اچھا، چند بچوں نے سنا ہے۔ انصار اور مہاجرین کا فرق کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گی؟ بیٹھ کے بتائیں گی۔ مہاجرین ہجرت کرنے والے اور انصار جو مدینہ میں جن نے وہ مہاجرین دوستوں کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب جب مسلمان مختلف شہروں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو اب یہ سارے تھے تو آپس میں الگ الگ قبیلوں کے، کوئی قبیلہ بنی اوس کا تھا تو کوئی قبیلہ بنی خزرج کا تھا، کوئی الگ قبیلے کا، کوئی الگ قبیلے کا، آپس میں بہت سارے قبیلوں کی دشمنیاں بھی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ایسا رشتہ بنایا جائے، کوئی ایسا رشتہ قائم کیا جائے کہ جس سے آپس میں یہ لوگ محبت کرنے لگ جائیں، شیر و شکر ہو جائیں، آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں۔ کیونکہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو اپنا سارا ساز و سامان، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر آئے تھے نا، یہاں پر تو ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کرنے کے لیے کاروبار تھا، نہ روپیہ تھا، نہ پیسہ تھا، نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ کپڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ساری چیزیں چھوڑ کر آئے تھے۔ اچھا، اب جو مسلمان ہو کر آیا تھا وہ اپنا خاندان بھی وہیں پر چھوڑ کر آیا تھا، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، پھپھی، چاچا، تایا، ماموں، یہ سارے تو مکے میں تھے، مختلف شہروں میں تھے۔ اب جب یہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو یہاں پر آ کر آپس میں یہ تو بڑا اکیلا اکیلا سا، الون الون سا فیل کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، ہم کس سے بات چیت کریں، ہم کس کے پاس جائیں، کس سے اپنا دکھ شیئر کریں، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ تو یہ لوگ بڑے رنجیدہ رہنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے ایک رشتہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جمع کیا۔ اس وقت تک تقریباً 45 سے 50 مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ چکے تھے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک مدنی مشورہ کال کیا، ایک میٹنگ کال کی، سب کو گیدر کیا. سارے مہاجرین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچ گئے. انصار کو بھی دعوت دی گئی، اس مدنی مشورے میں بلوایا گیا، انصاری بھی وہاں پر آ گئے. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مسلمان انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک دوسرے کو ہاتھ ملایا، ایک دوسرے کو کہا کہ آج سے آپ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. کیا فرمایا؟ بھائی بھائی ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجہ بن زید کا بھائی بنا دیا. اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبان بن مالک کا بھائی بنا دیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوس بن ثابت کا بھائی بنا دیا. اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سیدنا سعد کا بھائی بنا دیا. اور اسی طریقے سے پورے جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے 45 سے 50 لوگ، سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بنا دیا گیا. اب جیسے ہی سب کو کہا نا کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈال دی، ایسی الفت ڈال دی کہ یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرنا شروع کر دی. اچھا، اب جب یہ بھائی بھائی بنایا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گیدرنگ میں موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ سارے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو دوسرے کا بھائی تو بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنا لیا. اس طریقے سے یہ اخوت کا سلسلہ جاری ہو گیا اور اس وقت سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، یہ اخوت کا رشتہ قائم ہو گیا. اچھا، اب جب یہ رشتہ قائم ہو گیا نا، تو ویسے بھی جو انصاری تھے، انصاری مسلمان تھے، ان لوگوں نے اپنا گھر بار تو مسلمانوں کو رہنے کے لیے دیا تھا، کھانا پینا بھی دیا تھا، لیکن جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قائم کیا، مسلمان اپنے گھروں کو گئے. انصار صحابہ نے اپنا مال مہاجرین صحابہ کو کہا کہ آج سے تمہارا اور ہمارا یہ مال بالکل برابر ہے، آدھا آدھا ہے. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے. آپ سب سے زیادہ مالدار مدینہ طیبہ میں تھے. کون تھے سب سے زیادہ؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے زیادہ مالدار تھے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا، اچھا جب یہ بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر پر لے گئے اور کہنے لگے اے عبد الرحمن بن عوف، میں مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، مگر آج کے بعد میری ساری دولت، میرا گھر، میرا بار، میری ہر چیز، آپ اس میں میرے برابر کے پارٹنر ہیں. میرے اور آپ کے بیچ میں دونوں چیزیں برابر تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں تمہیں برکت دے، تمہیں اور زیادہ تمہارے مال میں، تمہارے اہل میں، تمہارے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائیں. تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں بازار میں جا کر خود روزی روٹی کما لوں گا. اس سے ہمیں بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. آگے کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے یہ بھی ہم مدنی پھول سنتے چلے نا. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز کوئی زبردستی بھی دے تو ہمیں اسے لینی نہیں چاہیے، بلکہ منع کرنا چاہیے. بائی سیلف کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ چیز کما کر کھا سکیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز مانگنی نہیں چاہیے، بلکہ محنت مزدوری کر کے وہ چیز حاصل کرنی چاہیے. اچھا جناب، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے. آپ نے وہاں پر جا کر پنیر خریدی، گھی خریدا اور اس کا کاروبار کرنا شروع کر دیا.
آپ کو پتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کتنا بڑا کاروبار ہو گیا تھا؟ جب آپ کا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاروبار کرنا شروع کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو برکت کی دعا دی۔ پیارے آقا کی دعا کی برکت سے عبد الرحمن بن عوف کا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا کہ ایک بار حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں شور شروع ہو گیا، لوگ شور شرابہ کرنے لگے، ہر طرف بھاگم دوڑ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے 500 کیمل آئے ہیں جو سامان تجارت لے کر آئے ہیں۔ اتنا بڑا کاروبار ہو گیا تھا۔ اور آپ پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ وہ 500 اونٹوں کا سامان تجارت وہ سارا مدینے کے لوگوں کو بیچ کر اس سے جو نفع حاصل ہوا، اس سے جو رقم حاصل ہوئی، وہ ساری کی ساری راہ خدا میں خرچ کر دی۔ اس طریقے سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کاروبار شروع کر دیا۔ آپ گھی اور پنیر کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے پہلے، آپ نے مدینہ طیبہ پہنچ کر بھی کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھجور کا کاروبار شروع کر دیا۔ سارے صحابہ کوئی نہ کوئی تجارت میں مشغول ہو گئے، رہتے تو اپنے انصاری صحابہ کے ساتھ تھے، لیکن خود محنت کر کے کماتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے اور راہ خدا میں بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک بار انصار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے جو کھجوروں کے باغات ہیں، نخلستان ہیں، آپ یہ ہمارے اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان آپس میں ڈسٹریبیوٹ فرما دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جگہ تمہاری ہے، تم لوگ ہی اس کے مالک رہو، اس سے جو نفع حاصل ہو، اس میں جو پھل لگیں، اس میں جو فروٹ لگیں، یہ آپس میں تقسیم کر لیا کرو۔ اس طریقے سے یہ بھائی چارگی پیدا ہوئی اور انصار اور مہاجرین یہ آپس میں ہر چیز بانٹ کر کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ہر چیز خرچ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انصار کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم ہمارا سارا مال، ہماری دولت یہ ہمارے مہاجرین بھائیوں پر خرچ کریں، لیکن مہاجرین یہ بڑے خوددار تھے، یہ انصار کی چیزیں نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ محنت مزدوری کر کر یہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی بار انصار آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے پاس جو جائیدادیں ہیں، ہمارے پاس جو زمینیں ہیں، یہ آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بار ان کی اس خواہش کو، ان کی اس فرمائش کو رد فرما دیا کرتے تھے، منع کر دیتے تھے کہ نہیں، تمہاری زمین تم اپنے پاس رکھو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، چونکہ مہاجرین جو تھے نا، یہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے، یہ تو تجارت کرنا جانتے تھے۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہاجرین آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں جن لوگوں کا مہمان بننے کا موقع ملا ہے، یہ تو ہماری بڑی دلجوئی کیا کرتے ہیں، ہماری ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا خیال رکھا کرتے ہیں، ہم پر بہت زیادہ اپنا مال و اسباب خرچ کیا کرتے ہیں، ہم پر بڑی مہربانی کیا کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے ثواب کے حقدار یہی ہو جائیں اور ہم ثواب سے محروم ہو جائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جب تک تم ان سے ان کے ایثار پر ان کے شکر گزار رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اجر عطا فرماتا رہے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر ہم پر کبھی کوئی چیز، کوئی ایثار کرے، کوئی مہربانی کرے، کوئی محبت کرے، کوئی شفقت کرے، کوئی چیز ہمیں دے، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے۔ اچھا جناب، اس دور میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی نذیر۔ کیا نام تھا؟ بنی نذیر کو کسی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا، مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا۔ اب ان کی جو بنی نذیر کی جو زمین تھی، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ساری کی ساری زمین آ گئی۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین مسلمانوں کو بلایا اور انصار سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ بنی نذیر کی زمین یہ تمہارے اور مہاجرین مسلمان کے درمیان آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے، اور اگر چاہو
تو چونکہ مہاجرین کے پاس کوئی زمین نہیں ہے تو یہ زمین میں مہاجرین کے اندر تقسیم کر دوں. بتائیں انصار مسلمانوں نے کیا کہا؟ آپس میں آج کل ہم ایک دوسرے کو چیزیں نہیں دیا کرتے نا. سنو ہمارے صحابہ کے درمیان کیسا ایثار کا جذبہ ہوا کرتا تھا. وہ انصار مسلمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بنو ندیر کی جو زمین ہے یہ سب کی سب ہمارے مہاجر بھائیوں میں ہی تقسیم کر دیں, ہمیں اس زمین میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ہاں ہماری جو زمینیں ہیں یہ بھی آپ چاہیں تو جس طریقے سے تقسیم فرمائیں گے ہمیں وہ چیز قبول ہے. جب انصار اور مہاجرین کا یہ محبت بھرا انداز ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرمائے. اور اسی کے ساتھ اب ہمارے سلسلے میں ہمارے بچوں کے سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ہم کو تو سارے عالیہ سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم. ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو تو سارے عالیہ سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو جلدی کریں گے, سبق ٹائم ہم. گزرتا جا رہا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. سیکھیں چلیں جی, time is up. کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلیں بیٹا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. ماشاءاللہ کامیاب ہونے والے مدنی منع اور مدنی منیاں بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. چھوٹی سی مدنی منی کو مل گیا. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا جی؟ ایشل نعمان. ایشل نعمان. ارے واہ بھائی واہ, آپ کو باکس ملا ہے؟ یس. اس باکس کے اندر کیا ہے اپنا بیڑا پار. دیکھا ہے آپ نے؟ چلیں کھولیں اس کو, باکس کو کھولیں بسم اللہ پڑھ کر. دے مجھے دے باکس. شاباش. واقعات سے سیکھیں چلو ایشل باجی کے لیے چابی نکلی ہے. آپ کو چابی تحفے میں چاہیے؟ سیکھیں چلو ادب ہم, ہاں سیکھیں کیسے جینا آ جائیں, چلیں جی. سیکھیں چلو ایشل گڑیا کے لیے باکس میں کھول دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں چلو سبق. ارے واہ بھائی, اتنا پیارا سا. چلے جی, آپ کا تحفہ بھی ہم نے نکال لیا ہے اور سوال بھی بڑا ہی آسان سے نکلا ہے. مائک پکڑیں گے بیٹا. چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کا بھائی بنایا تھا؟ کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب بہت ہی آسان سا سوال ہے. سیکھیں چلو سبق ہم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کا بھائی بنایا تھا؟ اپنا. اپنا بھائی بنایا تھا. کیا انہوں نے جواب درست دیا ہے؟ سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور ہم اپنی مدنی منی کو پیارا سا تحفہ دیں گے کلر پینسلز کا. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا.
शाबाश। अगली मदनी मुन्नी की जानिब, अपना नाम बताएंगी बेटा? उम्मे हानी। उम्मे हानी। उम्मे हानी निकालें चाबी। किस कलर की चाबी निकली है आपको? इन प्यारे वाक़यात जी? से ऑरेंज। ऑरेंज कलर की। चलें फिर ऑरेंज कलर का बॉक्स खोलें। शाबाश। सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम, सीखे चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, उम्मे हानी के लिए देखते हैं कि क्या सवाल निकला है। तोहफा तो बड़ा ही जबरदस्त है। उम्मे हानी, सवाल का जवाब देखें आप देती हैं कि नहीं देती हैं। माइक पकड़ेंगी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारे माल की ऑफर की कि आज से मेरा और आपका माल आधा आधा है, तो आपने उसके जवाब में क्या फरमाया? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या फरमाया? देखिए, बहुत सारे बच्चों को जवाब आता है इसका। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब आधे माल की ऑफर की गई तो आपने क्या फरमाया? मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो, मुझे माल नहीं चाहिए, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। जवाब दुरुस्त मानते हैं। उम्मे हानी को प्यारा सा तोहफा, वाटर कलर पेंटिंग। अपनी जगह पर बैठेंगी बेटा। अगली मदनी मुन्नी की जानिब, अपना नाम बताएंगी बेटा? फातिमा। फातिमा। किस कलर की चाबी निकली है? ब्लू। ब्लू कलर की। चलें जी, ब्लू कलर का बॉक्स खोलते हैं। खोलें बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें। एक मिनट देखें, उल्टा दे। खोलें। चलें जी, निकालें जरा। सवाल भी निकालें, तोहफा भी निकालें, लेकिन अभी तोहफा आपको मिलेगा नहीं। तोहफा मुझे दे दें, सवाल आप रखें। सवाल पढ़ के सुनाया हमें, क्या सवाल लिखा हुआ है? बनु नबीर की ज़मीन के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसारी ने क्या कहा? बनु नुदैर की जमीन के हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंसार सहाबा ने क्या रिप्लाई किया था? ये ज़मीन आप हमारे महाजिर भाई को दे दें। ये सारी की सारी जमीन हमारे मुहाजिरीन भाई को दे दें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हम अपनी मदनी मुन्नी को किले और इरेजर मोबाइल फोन तोहफे में पेश करते हैं। जोर से अपनी जगह पर बैठेंगी। अपने पठान भाई की तरफ, नाम बताएंगे बेटा? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान भाई, आपकी कास्ट क्या है? पठान है। यस। किस कलर की चाबी निकली है बेटा? देखें, ब्राउन कलर की चाबी। ब्राउन कलर की चाबी निकली है। चले फिर खोलें ब्राउन कलर का बॉक्स। ध्यान से, कहीं मोर ना खुल जाए। शाबाश। सीखे चलो सबक हम, सीखे चलो सबक हम, इन प्यारे वाक़यात से सीखे। चलें जी, हमारे जियाउर रहमान बेटे के लिए बड़ा ही आसान सा सवाल निकल आया है। आपने बताना है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु किस चीज का कारोबार किया करते थे? सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम, सीखे चलो सबक हम, हमको तो सारे। चले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। खजूर की तिजारत किया करते, या पनीर और घी की तिजारत किया करते, या कपड़ों की तिजारत किया करते थे? खजूर। क्या इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है? किस चीज की तिजारत किया करते थे? सारे जोर से कहेंगे। कपड़े की तिजारत किया करते थे, क्लॉथ की तिजारत किया करते थे। लेकिन हम अपने सिलसिले से खाली हाथ आपको नहीं लौटाएंगे। ये तोहफा आपके साथ जाएगा बेटा, सीधे हाथ से वापस देंगे मुझे। शाबाश। अपनी जगह पर बैठेंगे। अगले मदनी मुन्ने की जानिब, अपना नाम बताएंगे बेटा? मोहम्मद शहाब यूसुफ। मोहम्मद शहाब यूसुफ। किस कलर की चाबी निकली है बेटा? जी? रेड। रेड कलर की। चले फिर रेड कलर का बॉक्स खोलें। ये छोटा बॉक्स में सीधे हाथ से मुझे अपने हाथ में। रेड कलर का बॉक्स खुलने जा रहा है। देखते हैं कि शहाब भाई के लिए क्या इसमें से सवाल निकलता है और क्या तोहफा निकलता है। सवाल निकालेंगे बेटा? बड़ा ही आसान सवाल। आपने ये बताना है, मुहाजिरीन किसे कहा जाता है? जो मक्के से आए और तिजारत करते हो। जो मक्के से आए हो, तिजारत करते हो नहीं है। इसका सही जवाब कौन देगा भाई? चलें छोटी मदनी मुन्नी से लेते हैं। आगे आ जाओ बेटा।
जो दूसरे शहर से हिजरत करके आया हूँ। जो दूसरे शहर, दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करके गया हो, इसे मुहाजिरीन कहते हैं। आपको भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, अपनी मदनी मुन्नी को भी तोहफा पेश करेंगे। इसी के साथ मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ हमारे इस सिलसिले का हिस्सा हों, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीखें चलो सबक हम, सीखें चलो सबक हम, इन प्यारे वाक़यात से सीखें चलो सबक हम। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम। सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम। सीखे चलो सबक हम। हमको तो सारे अंबिया से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। हमको तो सारे आलिया से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। इन प्यारे वाक़यात से सीखें चलो सबक हम। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम। सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम। सीखे चलो सबक हम।